ہم سب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت دلچسپ روایت ہے، صدقہ دینے سے کوئی مال کبھی کم نہیں ہوتا، جو بندہ معاف کر دے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرے اس کا صلہ یہی ہے کہ اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ مال دینے سے بظاہر کم ہوتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اس کے بعد معاف کرنے سے بندہ جو ہے بالعموم دبا ہوا لگتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی ہے کہ عاجزی جو ہے وہ تمہیں بلند کر دیتی ہے، اور عاجزی اختیار کرنے والے کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ بظاہر عاجزی اختیار کرنے والا جھک رہا ہوتا ہے، تو جو 3 ہمیں حسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان تینوں اعمال سے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متضاد نتائج بیان کی ہیں اس روایت میں۔ یہ اصل میں ان کی حقیقت واضح کی ہے۔ یعنی دنیا میں اگر تم دنیا کے زاویے سے دیکھو تو تمہیں چیزیں ایک طرح سے نظر آئیں گی، ان کی حقیقت، ان کے مال اور ان کے انجام کے لحاظ سے دیکھو تو تمہارا زاویہ نگاہ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ اور یہی در حقیقت وہ چیز ہے جس کو ہمارے زمانے کے ایک عارف نے اس طرح بیان کیا کہ زندگی آخرت رخی ہونی چاہیے، یعنی تمہارے سامنے اصلاً آخرت ہو۔ قرآن مجید نے اسی بات کو اس طرح بیان کی ہے کہ بل توسرون الحیات الدنیا، تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھتے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہمارے دین میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ دنیا آپ کی تگ و دو کا مرکز بنی ہوئی ہے، آپ کما رہے ہیں، آپ دولت مند ہیں۔ یہاں سلیمان و داؤد کی بادشاہیاں رہی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو مذمت کا ہدف بنایا جائے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دنیا ترجیح نہیں بننی چاہیے۔ ترجیح کیا بننی چاہیے؟ آخرت، اس لیے کہ آخرت خیر وابقیٰ ہے، وہ دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی ان کی ساری دعوت کا ہدف یہ ہے۔ اس میں یہ تینوں چیزیں آدمی کے لیے مظلہ قدم بنتی ہیں۔ یعنی اگر غور کر کے دیکھیں تو دوسری جو 2 چیزیں ہیں وہ ہماری انا کو چیلنج کرتی ہیں، اور جو پہلی چیز ہے وہ مال کے ساتھ ہماری محبت کا امتحان بن جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن میں دنیا میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، یعنی مال کی محبت، مال حاصل کرنے کی تگ و دو، مل جائے تو اس کو سمیٹ کر رکھنا، یہ انسان کی فطرت میں ایک حد تک بدیہت ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر اس طرح سے مظلہ قدم بنا لیا گیا تو پھر انسان پابرجا نہیں رہ سکے گا۔ تو رسول اللہ نے بتایا کہ ان کی حقیقت کو دیکھو، ان کے مال اور انجام کو دیکھو، اور یہ دیکھو کہ آخرت میں نتیجہ کیا نکلے گا۔ جو مال یہاں تم سمجھ رہے ہو کہ کم ہو رہا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کے یہاں بڑھ رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اگرچہ دنیا لازماً مکافات کی جگہ نہیں ہے، کہ اگر وہ بے نیاز ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ جی بالکل ایسا۔ اور یہی معاملہ ان 2 باقی چیزوں کا بھی ہے، یعنی عاجزی اختیار کریں، عفو درگزر سے کام لیں، تو یہ نہیں ہے کہ آخرت ہی میں انسان کو عزت ملے گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت ہی سے بھرے آپ کریں۔